آج کا موضوع دوسرا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے فضیلت والے شخص ہیں، سب سے فضیلت والے، یعنی پوری دنیا جتنی آئی گئی آئے گی جتنی بھی ہے، انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے بہترین شخص آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ اور حضرت ابو بکر کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ وہ پوری دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے بعد بہترین شخص ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی پوری زندگی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے سب سے بہترین دوست ہیں، اور اتنے بہترین دوست ہیں کہ وہ غار ثور کا جو واقعہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے مدینہ جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، تو اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ سارے لوگوں کو ہجرت کا حکم ہے۔ آپ علیہ السلام سب کو بتاتے رہتے تھے تم لوگ بھی چلے جاؤ، یہ جماعت بھی چلی جائے مکہ سے مدینہ چھوڑ کر۔ جب انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا تھا، اس دوران حضرت ابو بکر بار بار پوچھا کرتے تھے کہ حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ ابھی تک تمہارا نام اس لسٹ میں نہیں آیا، تم ابھی صبر کرو۔ پھر جب دوسری جماعت جاتی تھی، کہا کہ میری ہجرت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ابھی نہیں بتایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ تم میرے ساتھ ہی جو ہے وہ ہجرت کرو گے۔ اور پھر جب ہجرت کا موقع آیا، حضرت ابو بکر نے 2 اونٹنیاں بڑی پالی اور ان کو جو ہے تر و تازہ رکھا کہ ہماری جب ہجرت کا جو ہے وقت آئے گا تو ایک میں اونٹنی آپ علیہ السلام کو ہدیہ کروں گا اور ایک اونٹنی پہ میں خود بیٹھوں گا، اور پھر جو ہے وہ ہم ہجرت کی طرف چلیں گے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں ابا جان جو ہے وہ سو رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے آ کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ کون؟ کہا کہ محمد ہوں۔ کہا کہ ابو بکر کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ سو رہے ہیں۔ کہا کہ انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا ہے اور ابھی نکلنا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اما عائشہ نے اٹھایا اور کہا کہ حضور آئے ہیں۔ کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ فرما رہے ہیں کہ ہجرت کا حکم ہے، ابھی نکلنا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور اس وقت رونے لگے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اس دن کا مجھے کئی دنوں سے انتظار تھا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ انسان کبھی کبھی خوشی میں بھی رو لیتا ہے، انسان غم میں تو روتا ہی ہے، لیکن مجھے اس دن پتہ چلا کہ انسان کبھی کبھی خوشی میں بھی روتا ہے، اس کے آنسو بہہ جاتے ہیں اور وہ شکر میں جو ہے انسان کے آنسو بہتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر آپ علیہ السلام کے ساتھ نکلے ہجرت کی، اور 3 دن جو غار ثور میں رہے تھے، وہاں جو پہاڑی ہے 3 دن وہاں قیام فرمایا تھا، اور جب اس غار کے اندر داخل ہوئے تو اس غار میں جگہ جگہ سوراخ تھے۔ تو جب جانے لگے تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ پہلے مجھے وہاں اندر کی صفائی کرنے دیں۔ تو حضرت ابو بکر اندر چلے گئے، وہاں غار کی صفائی بھی کی، اور جتنے سوراخ بھی تھے ان کو جو ہے وہ بند کر دیا، اپنے کپڑا پھاڑ کے جو تھا ان کے پاس۔ آپ علیہ السلام کو بلایا کہ حضور اندر تشریف لائیے، تو آپ علیہ السلام اندر آ گئے۔ تو پھر اس وقت زہریلا ایک سانپ تھا، اس نے آ کے حضرت ابو بکر کے پاؤں کے نچلے حصے کو جو ہے وہ ڈھنسا، اور اس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ لیکن آپ علیہ السلام چونکہ حضرت ابو بکر کی گود میں آرام فرما رہے تھے، تو حضرت ابو بکر نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں حضور کو اٹھا لوں۔ تو جب حضرت ابو بکر کی جو ہے وہ تکلیف میں زیادہ شدت آ گئی تو حضرت ابو بکر کے آنسو بہے، تو ایک آنسو جو ہے وہ حضرت آپ علیہ السلام کے چہرے پر گرا۔ پوچھا کہ کیا ہوا ابو بکر؟ کہا کہ وہ ایک جو ہے سانپ آیا تھا، اس نے ڈس لیا، اور آپ علیہ السلام نے فوراً آ کے اس پہ جو ہے اپنا لعاب دہن لگایا تو فوراً وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو 3 دن گزرے تھے اس غار کے اندر، اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کئی بار حضرت ابو بکر سے کہا کہ میری زندگی کے پورے اعمال آپ لے لیں، لیکن مجھے غار حرا کے وہ 3 دے دیں
وہ 3 دن کے اعمال مجھے دے دیں تاکہ میں آخرت میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے ان 3 دن کے اعمال کے۔ تو حضرت ابوبکر فرماتے تھے کہ نہیں، کہ میرے پاس یہی تو 3 دن کے اعمال ہیں جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہوں گا، میرے پاس اور کچھ بھی نہیں، میں نے آپ کے محبوب کے لیے یہ 3 دن گزارے تھے اور اس کی مشقت میں گزارے تھے، لہٰذا مجھے اس کے بدلے میں جنت دے دی جائے۔ تو حضرت ابوبکر جو ہے حضرت عمر سے منع فرماتے تھے کہ تمہاری زندگی کے اعمال کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس بھی یہی 3 دن کے اعمال ہیں جس کا میں آخرت میں اللہ تعالیٰ سے واسطہ دے کے کہوں گا کہ مجھے بھی جنت دے دیجئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، جیسے آپ علیہ السلام کی حدیث ہے ارحم امتی بامتی ابوبکر، اس امت پر سب سے زیادہ مہربان شخص وہ کون ہے؟ وہ حضرت ابوبکر ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر ہیں، عثمان ہیں، لیکن سب سے پہلا نام کس کا ہے؟ وہ حضرت ابوبکر کا ہے۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں کہ ایک جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سارا مال تھا، اور جو ہے وہ آپ علیہ السلام کو کچھ مال کی ضرورت پڑی کسی جنگ کے موقع پر، تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو بھی بلایا، حضرت عمر کو بھی بلایا، کہا کہ اس جنگ کے لیے ہمیں کچھ سامان کی ضرورت ہے، ہمیں مال کی کچھ رقم دے دے۔ تو حضرت عمر بہت زیادہ خوش ہوئے کہ ابھی تو میرے پاس بہت مال ہے اور میں آج جو ہے عمل میں حضرت ابوبکر سے جیت جاؤں گا۔ تو حضرت عمر کے پاس جتنا بھی مال تھا اس کا آدھا حصہ کیا، ایک حضرت اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا حصہ جو ہے وہ حضرت آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عمر آ کے کھڑے ہو گئے، پھر دوسری طرف حضرت ابوبکر سامان لے کے آگے پہنچے۔ حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے پوچھا کہ عمر کتنا سامان لائے ہو؟ کہا کہ میرے پاس مثلا 100 روپے تھے، 100 روپے کا مال تھا، اس میں سے 50 روپے کا مال لایا ہوں اور آدھا مال جو ہے اپنے گھر کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ تو پھر حضرت ابوبکر کی طرف مخاطب ہوئے، یہاں آپ علیہ السلام نے سوال تبدیل کر دیا، حضرت عمر سے پوچھا تھا کہ تم کتنا مال لائے ہو، تم کتنا مال لے کر آئے ہو۔ حضرت ابوبکر کی باری آئی تو حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ تم گھر میں کتنا مال چھوڑ آئے ہو۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا میرے گھر میں سوئی کے جتنا بھی مال موجود نہیں ہے، میرے پاس جتنا مال تھا وہ موجود، وہ سارا کا سارا لے کر آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے وہ چھوڑ آیا ہوں۔ تو اس وقت بھی حضرت عمر نے کہا تھا کہ آج کے بعد میرا مقابلہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت کا دن ہوگا، سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائیں گے اور اس کے بعد پھر میرے دائیں طرف ابوبکر اٹھیں گے اور بائیں طرف جو ہے وہ حضرت عمر۔ تو پھر میں جو ہے وہ دونوں کے کندھوں پر میرا ہاتھ ہوگا اور میں جنت کی طرف جا رہا ہوں گا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں حضرت ابوبکر کے، اور حضرت ابوبکر کا جو سب سے فضیلت والا اعمال تو بہت سارے ہیں، ان میں ایک عمل یہ بھی ہے جس کے اندر بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہے ہمارے بھائیوں کا، وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر آپ علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے۔ اس کے درمیان کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ ابوبکر سے پہلے جو ہے آپ علیہ السلام کے فوراً بعد حضرت علی ہیں یا کسی اور کو کہتے ہیں، تو یہ اس پر ہمارا ایمان ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے خلیفہ مسلمانوں کے وہ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر ہیں۔ حضرت ابوبکر کی ایک اور خاص فضیلت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے آخری دن چل رہے ہیں، تو حضرت آپ علیہ السلام کچھ دن بیمار ہوئے، تو ایک دن ایسا آخری ٹائم تھا، تو آپ علیہ السلام نے مغرب کی نماز کے لیے آنا تھا، تو وہ آپ علیہ السلام تشریف نہیں لائے اور جو ہے وہ ان کو غنودگی طاری ہو گئی، تھوڑا سا بے ہوش ہو گئے۔ تو پھر نہیں، یہ عشاء کا وقت تھا، تو پھر کچھ دیر گزری تو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو پھر آپ علیہ السلام اٹھے، غسل کیا، پھر تیار ہوئے، تو پھر تھوڑا بیٹھ گئے، تو پھر ان کو غنودگی اور بے ہوشی ہو گئی، پھر آپ علیہ السلام سو گئے۔ پھر کچھ وقت گزرا، پھر حضرت عائشہ سے پوچھا، جب ہوش آیا، کہا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا کہ ابھی تک نہیں پڑھی، وہ آپ کے ہی انتظار میں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام تیار ہوئے، پھر جب تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا
تو حضرت عائشہ سے پوچھا، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا کہ ابھی تک تو نہیں پڑھی، وہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ تو حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ لوگوں کو حکم دے دو کہ حضرت ابو بکر اس امت کی جو ہے امامت کروائیں۔ آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ایک واحد شخص ہیں جو آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ہی آپ علیہ السلام کی امامت کرواتے رہے، اور اس سے بھی بہت ساری فضیلتیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ہمیں اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ہمیں آپ علیہ السلام کی سیرت بھی پڑھنی چاہیے، آپ علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہیں ان کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، عثمان، علی ہیں، بہت ساری کتابیں اس پر ملتی ہیں۔ تو یہ ہمیں خرید کر خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور اس سے ہمیں کیا واقعات اور ان جو ہے واقعات سے کیا سبق ملتا ہے ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میں نے کہا آپ نے سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنتیں پڑھی۔